یورپ اور امریکہ سے ہمارے نوجوانوں نے خدا جانے کیا علم غلم چیزیں لے لی. انگریزوں کو دیکھا کہ انہوں نے پھٹی ہوئی پینٹ پہننی شروع کی. ماشاءاللہ یہ بھی فیشن ہے, یہاں سے پھٹی یہاں سے پھٹی. دیکھنے میں دل چاہتا ہے کہ پھر کولہاپور میں اعلان کیا جائے کہ بھئی غریب آدمی ہیں, کچھ چندہ دے دو, اس کو ایک پاجامہ خرید کے دینا ہے. بیچارے کی پینٹ پھٹ گئی, دوسری پینٹ سلوائی نہیں پا رہا. ہم جیسے مولویوں کو بعد میں پتا چلا کہ نہیں جناب یہ فیشن ہے, یہ بہت مالدار آدمی ہے مگر یہ فیشن ہے. اور پھٹی بھی ایسی ہوتی ہے جیسے کسی بکری نے کاٹ لیا, کسی سانڈ نے سینگ مار دی. فیشن. جینس نکلی ماشاءاللہ ایسی جیسے کسی بھینس نے چاٹ لیا, یہاں سفید یہاں سفید پہنے ہوئے تھے. مجھے تم 10 لاکھ روپے دو, میں تم کو 3 تھپڑ ماروں گا. ایسی جینس دیکھنا بھی پسند نہیں کروں گا. کیا پاگل پن ہے یار, کیا فولش قسم کا ایٹیٹیوڈ ہے. انگریزوں نے, فلمی اداکاروں نے ناخن بڑھا لیے, ہمارے نوجوانوں نے بڑھا لیے. حالانکہ ہو سکتا ہے ان بیچاروں کا نیل کٹر کھو گیا ہو اور ناخن بڑھ گیا, غریب آدمی ہے وہ تو دوسرا خرید نہیں سکے, تو اب آپ نے بھی ناخن بڑھا. کیا ہے یہ؟ لکھنؤ کے ریلوے اسٹیشن پر ٹی اسٹال, کافی اسٹال پر ایک انگریز کھڑا کافی پی رہا تھا. پاس میں ہمارے ملک کا ایک نوجوان بھی ماشاءاللہ بڑا ماڈرن, وہ بھی گیا چائے پینے کے لیے. اس نے دیکھا کہ انگریز کی کافی کے کپ میں برف کا ٹکڑا پڑا ہوا, تو اس نے اپنی کپ بڑھا دی, کہا بھائی صاحب اس میں بھی ذرا برف ڈال دیجیے. وہ سمجھا کہ اب فیشن بدل گیا ہے, اب کافی برف ڈال کے پینا ہی فیشن ہے. یہ حالت ہے ہمارے ملک کے نوجوانوں کی, ان کا اپنا کوئی چوائس نہیں ہے. کسی نے کالر ٹائٹ کر لی ہے, ہم نے بھی ٹائٹ کر لی. کسی نے پینٹ ٹائٹ کر لی تو ایسا لگے جیسے رائفل کا نیلا, وہ ہے کیا بولتے ہیں اس کو, کور. کوئی ذوق ہی نہیں. سنت اور شریعت کی پابندی اندھی غلامی سے آزادی دلاتی. جتنی خراب چیزیں ہم نے وہ لے لی, اور عجیب بات ہے جتنی اچھی چیزیں ہیں یورپ نے اکثر وہ اچھی چیزیں ہم سے لے لی. پورا یورپ اور امریکہ رات میں 9 بجے کے بعد سو جاتا ہے. 9 بجے 9 بجے آپ کسی گھر کی لائٹ جلتی دیکھیں گے تو لوگ یہی بات سمجھیں گے کہ یا تو یہ پاگل لوگ ہیں, یا شراب کے نشے میں دھت ہو کر لائٹ بجھانا بھول گئے, یا ان کے گھر میں کوئی بیمار ہے. 9 بجے کے بعد کوئی کسی کو ٹیلی فون کرنا یہ بہت بڑا جرم سمجھا جاتا ہے. یہ مانا جاتا ہے کیونکہ ایمرجنسی ہے جس کی وجہ سے ابھی انہوں نے فون کیا ہے. اور صبح یہ حال ہوتا ہے کہ آپ امریکہ اور یورپ کے کسی بھی شہر میں فجر کی نماز پڑھنے کے لیے اگر آپ گھر سے نکلیں اور خوش قسمتی سے مسجد آپ کے گھر کے سامنے سڑک پار ہو, تو آپ سڑک پر ٹریفک سگنل کا انتظار کیے بغیر سڑک پار نہیں کر سکتے, اتنی ہیوی ٹریفک ہوتی. صبح صبح نکلتے ہیں وہ لوگ کام پر, 5 بجے بھرا ہوتا ہے, بڑی ہوتی ہے سڑک, نکلنے کا موقع نہیں ہوتا, اتنی جلدی کام پر جاتے ہیں. اور شام 5 بجے 5:30 بجے بازار بند, بالکل بند, سناٹا ہوتا ہے. نیو یارک جیسے شہر میں 7 بجے بعد سڑکوں پر گزرتے ہوئے ڈر لگتا, اتنا سناٹا ہوتا. اور ہمارے یہاں خاص طور پر مسلم محلوں میں, اور اس میں بھی خاص طور پر رمضان میں, کیا ہو رہا ہے دوستو؟ یہ کیا پاگل پنا ہے؟ یہ ہے کیا؟ کوئی ٹوکتا بھی نہیں اس کے اوپر, کوئی اس کو بیانوں کا موضوع نہیں بناتا. رات میں گھومنے نکلتے ہیں نوجوان کھانے پینے کے لیے. رمضان اس لیے آیا ہے. اسلام کو اسلام کے دشمنوں نے بالکل بدنام نہیں کیا, اسلام کو مسلمانوں نے بدنام کیا.
یہ مت سوچو کہ ماحول خراب ہے میں کیا کروں. آپ اپنی ذات سے شروع کرو. اگر بیماری پھیلتی ہے اور آپ کے علاقے میں کولرا پھیل جائے تو کیا آپ اس لیے پرہیز اور علاج نہیں کریں گے کہ بھئی وہ تو پھیلا ہی ہوا ہے, میں اکیلا پرہیز کر کے اور علاج کر کے کیا کروں گا؟ اپنی اپنی فکر کرتا ہے انسان. لوگ ہوا کریں بیمار, میں تو کم سے کم کوشش کروں کہ میں بیماری سے بچا رہوں. اسی طرح اسی لیے میں عرض کرتا ہوں آپ میں اور ہم میں سے ایک ایک کو اپنے بارے میں فیصلہ کرنا چاہیے. دیکھو ہمت پر دار و مدار ہے, میں نے کھل کر کہا ہے. دین دنیا ہر چیز کا جو دار و مدار ہے وہ ہمت پر ہے. بیماروں کو صحت ملے اس کے لیے بھی ہمت پر دار و مدار. جتنا بیمار کی ہمت مضبوط ہوتی ہے اتنے جلدی اس کو صحت ملتی ہے. جتنا ایک گنہگار انسان ہمت والا بنے گا اتنی جلدی گناہوں سے چھٹکارا مل جائے گا. اور میں تو آج آپ سے یہ وعدہ کرنے کو تیار ہوں کہ آپ چند ہفتے کے اندر اگر آپ نے ایسی ہمت کر لی تو آپ چند ہفتوں کے اندر مشکل سے یاد کریں گے اور تعجب سے یاد کریں گے کہ یہ گناہ مجھ سے ہوتے کیسے تھے. اتنی آسانی سے چھوٹیں گے یہ گناہ. آپ کو یادداشت پہ زور ڈالنا پڑے گا کہ کیا میں یہ واقعی یہ بات صحیح ہے کہ میں بد نظری کرتا تھا, میں بدفعلی کرتا تھا, میں بدکاری کرتا تھا, میں لڑکیوں اور عورتوں کے چہروں کو دیکھتا تھا, میں انٹرنیٹ کو دیکھتا تھا, میں موبائل کا غلط استعمال کرتا تھا. سب چھوٹ جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو ایسا ہی ارادہ نصیب کرے. اپنی دنیا کو بھی مضبوط کرنے کے لیے ہمت بڑھانا اور اپنے دین کو بھی مضبوط کرنے کے لیے ہمت بڑھانا. المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف وفی کل خیر. ایک مضبوط طاقتور ایمان والا ایک کمزور ایمان والے سے بہتر ہوتا ہے اور خیر دونوں میں ہوتا ہے. قربان جائیں اللہ کے رسول کے الفاظ پر, قربان جائیں اللہ کے رسول.